بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے نہ تو کوئی دعا سنی نہ ہم نے اور کچھ سنا، لیکن آپ نے کس چیز پر آمین کہا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے 3 بد دعائیں کی اور میں نے ان 3 بد دعاؤں پر آمین کہا۔ ان میں سے سب سے پہلی بد دعا یہ تھی کہ خسارہ اور ناکامی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پالے اور اپنے گناہوں کی بخشش کا نہ کروا سکے، کیونکہ والدین کا جو مقام ہے اللہ رب العزت نے اپنے تذکرے کے ساتھ والدین کا تذکرہ کلام پاک میں کیا ہے، اور اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ والدین کی طرف پیار بھری نگاہ دیکھنا اس شخص کو حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے یہ بد دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ دوسری بد دعا جو حضرت جبریل امین نے کی وہ یہ کہ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسری بد دعا حضرت جبریل امین نے یہ فرمائی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے، چونکہ رمضان المبارک جو ہے اس سراپا رحمت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ قدم قدم پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، بخشش کا بہانہ طلب کرتی ہے کہ کس طریقے سے میرا بندہ میرے قریب آ جائے، میرا قرب حاصل کرے۔ اور رمضان میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو شخص اپنی بخشش نہ کر